والتانيث بالالف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة لأن الالف قائم مقام السببين التانيث ولزومه۔ اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم تانیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اسباب منع صرف میں سے تیسرا سبب جو یہ ذکر کر رہے ہیں وہ تانیث ہے بھائی۔ اور تانیث جو ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا دو قسم پر ہے، ایک تانیث لفظی اور ایک تانیث معنوی۔ تانیث لفظی وہ ہے جہاں لفظوں کے اندر کوئی تانیث کی علامت موجود ہو، یعنی اس پر ہم باقاعدہ تلفظ کرتے ہوں۔ اور تانیث معنوی وہ ہے جہاں لفظوں کے اندر تانیث کی کوئی علامت نہیں کہ جس پر ہم تلفظ کریں بھائی۔ تو تانیث دو قسم کی ہوئی، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی پھر بتلایا تھا کہ تین قسم پر ہے، ایک تانیث بالتا ہے، وہ گول تا آخر میں جو آتی ہے اور وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، اور دوسرا ہے تانیث بالالف المقصورتی، اور تیسری ہے تانیث بالالف الممدودتی۔ تو الف مقصورہ اور الف ممدودہ میں نے آپ کو فرق بتلایا تھا۔ الف مقصورہ یہ عام الف جو آتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ الف مقصورہ۔ اور دوسرا الف ممدودہ ہے کہ جس میں الف کے بعد پھر حمزہ بھی آتا ہے اور اس میں الف کو خوب لمبا کیا جاتا ہے کھینچ کر۔ تو یہ تانیث لفظی کی تین قسمیں ہو گئیں، تانیث بالتا، تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ۔ جبکہ تانیث معنوی میں کوئی علامت نہیں ہوگی تانیث والی، اور وہ پھر یا مؤنث کا نام ہوگا یا پھر مؤنث سماعی ہوگا، یعنی عربوں سے ہم نے اس لفظ کو مؤنث ہی سنا ہے۔ عرب جب بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تانیث معنوی، جیسے مؤنث کا نام ہو، جیسے زینب۔ اب اس میں نہ تا ہے آخر کے اندر، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، لیکن یہ مؤنث کا نام ہے بھائی، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہوا۔ اور اسی طرح بعض لفظ ایسے ہیں کہ عربوں سے ہم نے مؤنث ہی سنے، جیسے دار کا لفظ، دار دال الف را بمانے گھر، اور عرب کیا کہیں گے؟ ہاذہ دارن، ہاذا دارن نہیں کہتے بلکہ ہاذہ دارن، مؤنث استعمال کرتے ہیں اس کو، حالانکہ اس کے آخر میں بھی نہ تا ہے، نہ الف مقصورہ ہے اور نہ الف ممدودہ، تو یہ مؤنث سماعی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کر رہے تھے مصنف کہ تانیث بالتا جو ہے وہ سبب بنے گی غیر انصراف کا اور مؤثر ہوگی، یعنی اپنا اثر دکھائے گی، اپنا اثر دکھائے گی جب کہ شرط پوری ہو، اور شرط جو ہے اس کے اندر علمیت ہے۔ تانیث بالتا میں شرط کیا ہے؟ علمیت، کہ وہ علم ہو گئی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تا ہے لفظ کے ساتھ جو یہ کبھی جڑ جاتی ہے کبھی الگ ہو جاتی ہے، حالانکہ غیر انصراف کے لیے کہ ایک مضبوط سبب چاہیے بھائی، تو یہ تا تو کبھی جڑ جاتی ہے کبھی الگ ہو جاتی ہے۔ ضاربن، ضاربتن، دیکھو کبھی تا ہے کبھی تا نہیں ہے، کبھی قائمتن ہے کبھی قائمن ہے، کبھی فاتحتن ہے کبھی فاتح ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تا الگ ہو جاتی ہے، لہذا اس کے لیے علم ہونے کی شرط لگائی تاکہ یہ تا پکی جڑ جائے، کیونکہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی بھائی، نام جیسا ہوتا ہے اس کو اسی طرح رکھا جاتا ہے۔ تو جب کسی کا نام ہی رکھ دیا گیا اب یہ تا اس لفظ سے جدا نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ تو تانیث بالتا میں کیا شرط ہوئی کہ اس کو علم ہونا چاہیے بھائی، اگر علم نہیں پھر یہ تانیث بالتا جو ہے یہ مؤثر بھی نہیں ہوگی، اپنا اثر نہیں دکھائے گی، غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی۔ اور دوسرا معنوی جو ہے تانیث معنوی،
اس کے اندر میں نے بڑی لمبی تفصیل ذکر کی تھی بھائی. تانیث معنوی کے اندر دو شرطیں آپ نے پڑھی تھی بھائی. ایک وہی پہلی شرط کہ وہ کیا ہونا چاہیے، وہ لفظ علم ہونا چاہیے، اور دوسری شرط کے اندر تفصیل تھی کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پوری ہو جائے تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا. تین شرطیں کیا تھیں کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے، کم از کم 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے، اور اگر 3 حرف سے زائد نہیں 3 والا ہے تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے، اور اگر درمیان والا حرف بھی متحرک نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس لفظ کو کیا ہونا چاہیے، عجمی ہونا چاہیے. تو ان میں سے یہ 3 میں سے جو بھی صورت پائی جائے اور ایک پہلی شرط بھی پوری ہو اور یہ والی بھی پوری ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس لفظ کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. جیسے زینب کے اندر تانیث معنوی ہے، اور تانیث معنوی کے غیر انصراف کا سبب بننے کے لیے ہم نے کیا شرط ذکر کی کہ علمیت ہے، زینب نام ہے، اور دوسری شرط کیا تھی کہ 3 حروف سے زائد ہو. دیکھا تو اس میں تو 4 حروف ہیں، 3 سے زائد ہیں، لہذا اب اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. جاءتنی زینبن نہیں پڑھ سکتے بھائی، تنوین نہیں پڑھ سکتے اور کسرہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ دوسری مثال مثلا سقر. اب سقر یہ علم ہے، نام ہے جہنم کا، اور پہلی شرط پوری. دوسری شرط کیا تھی کہ یہ 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے. دوسری شرط تھی کہ 3 حروف سے زائد ہو، وہ نہیں ہے. تو دوسری صورت کیا تھی کہ پھر کم از کم اگر 3 پر مشتمل ہے تو درمیان والا کیا ہونا چاہیے، متحرک. وہ متحرک ہے تو یہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، لہذا اس کو بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے بھائی. اور تیسری مثال جیسے ماہ اور جور بھائی. ماہ اور جور یہ بھی قلعوں کے یا شہر کے نام ہیں، دونوں الگ الگ. ماہ ایک نام ہے، جور الگ نام ہے. اور اس میں دیکھیے پہلی شرط پوری، یہ علم ہیں، اور دوسری شرط کی پہلی چیز تو پوری نہیں ہو رہی کہ 3 حروف سے کیا ہونا چاہیے، زائد. اگر زائد نہیں ہے پھر ہم نے کہا تھا کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہو، لیکن وہ بھی یہاں پر متحرک نہیں ہے. تیسری صورت یہ تھی کہ شرط یہ تھی کہ پھر اس کے اندر کیا ہو، عجمی ہونا چاہیے، اور وہ شرط یہاں پوری. یہ عجمی شہروں یا قلعوں کے نام ہیں، عرب کے نام نہیں، لہذا یہ دوسری شرط پوری ہو گئی اس کی آخری صورت. لہذا یہ بھی کیا ہوگا، غیر منصرف پڑھنا اس کو واجب ہے. غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. تو پہلی شرط بھی پوری ہو اور دوسری کی کوئی ایک چیز پائی جائے تو پھر اس لفظ کا غیر منصرف پڑھنا واجب. اور اگر پہلی شرط تو پوری ہو رہی ہے لیکن دوسری کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی، نہ وہ 3 سے زائد ہے، نہ درمیان والا متحرک ہے، اور نہ وہ عجمی ہے، بلکہ وہ تو کیا ہے، عربی لفظ ہے، جیسے ہند. تو لہذا اس جیسے لفظ میں جس میں صرف ایک شرط پوری ہو رہی ہے، تانیث معنوی بھی ہے اور عالمیت بھی ہے، لیکن 3 سے زائد بھی نہیں، درمیان والا متحرک بھی نہیں، اور یہ لفظ عجمی بھی نہیں. تو اس قسم کے لفظ میں پھر اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. لہذا ہند کو آپ غیر منصرف پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں جاءتنی ہند، رأیت ہند، مررت بہند. غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ 2 سبب تو بہرحال اس میں پائے جا رہے ہیں. کون کون سے 2 سبب ہیں، ایک عالمیت ہے، ایک تانیث ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور چاہیں تو آپ اس کو منصرف پڑھ دیں، جاءتنی ہندن، رأیت ہندن، مررت بہند. منصرف پڑھ لیا. کیوں پڑھا منصرف؟ اس لیے کیونکہ لفظ خفیف ہے، ہلکا ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ کسرہ اور تنوین کیوں نہیں پڑھتے غیر منصرف پر، کیونکہ کسرہ بھی ثقیل اور تنوین بھی کیا ہے، ثقیل یعنی زبان سے اس کی ادائیگی دشوار ہے. زبان سے اس کی ادائیگی کیا ہے، دشوار ہے. اور یہ جو غیر انصراف کے جتنے سبب ہیں یہ لفظ میں ثقل پیدا کرتے ہیں، اس کی زبان پر ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے. تو جب ایک لفظ کے اندر غیر انصراف کے 2 سبب آ جائیں،
ایک سبب آیا اس کی وجہ سے بھی ثقل، دوسرا سبب آ گیا اس کے اندر تو اس کی وجہ سے مزید ثقل پیدا ہو گیا۔ جب 2 مرتبہ اس میں 2 ثقل آ چکے ہیں پہلے ہی، تو اب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے، اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں تاکہ اس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے، اس لیے کیونکہ کسرہ اور تنوین پھر اس میں مزید ثقل پیدا کر دے گا۔ ایک لفظ ہے اس کے اندر کتنے سبب آ چکے؟ 2 سبب پائے گئے۔ جب 2 سبب پائے گئے تو 2 ثقل آ گئے یا نہیں آ گئے؟ 2 ثقل آ گئے۔ اب ابھی اگر اس کو آپ منصرف ہی پڑھیں تو کسرہ اور تنوین بھی آ جائیں گے، تو تیسرا ثقل آ جائے گا، تو لفظ بے انتہا زبان پر اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی۔ لہذا اسی لیے عرب جس لفظ میں جب 2 سبب آ جائیں یا 1-2 سبب 2 کے قائم مقام، تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے کہ کہیں حد سے زیادہ ثقل نہ آ جائے لفظ کے اندر۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ جو ہم نے شرطیں لگائیں تانیث معنوی کے اندر، دیکھو تانیث معنوی کے اندر لفظوں کے اندر تو کوئی علامت نہیں تانیث والی۔ تانیث معنوی میں ہم نے پہلی شرط کیا لگائی؟ علم ہونا چاہیے، علم ہونے کی وجہ سے ایک ثقل آ گیا۔ دوسری شرط لگائی ہم نے کہ کم از کم 3 حروف سے زائد ہو، جب 3 سے زائد ہوگا تو لفظ میں ثقل آ جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے ایک لفظ کے 3 حروف ہیں، ایک کے 4 حروف ہیں، کس کو ادا کرنا آسان ہے زبان سے؟ 3 والے کو، ظاہر سی بات ہے۔ تو لہذا جب 4 حروف آ گئے، ایک دیکھو پھر سنو، ایک لفظ ہے اس کے تانیث معنوی ہے اس کے اندر، تو ایک سبب ہے اس میں مثلا علمیت ہے، علمیت کی وجہ سے اس میں کیا آ گیا؟ ثقل آ گیا۔ دوسرا سبب تانیث معنوی ہے، اور تانیث معنوی میں ہم نے کہا تھا کہ شرط کیا ہے؟ ایک تو علمیت شرط ہے، وہ پوری ہو رہی ہے، وہ سبب پایا جا رہا ہے، اور دوسری شرط کیا تھی؟ 3 حروف سے زائد۔ 3 حروف سے جب زائد ہو جائے گا اس میں کیا آ جائے گا؟ ثقل، کیونکہ تانیث کی تو اپنی یہاں کوئی علامت ہے نہیں، تا بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، الف مقصورہ بھی نہیں ہے، وہ ساتھ ہوتے تو کچھ ثقل ان کی وجہ سے آ جاتا۔ تو یہاں تو صرف تانیث ہے، معنی کے اعتبار سے تانیث ہے، لفظوں میں تو کوئی تانیث نہیں۔ جب لفظوں میں تانیث نہیں تو ثقل نہیں آیا، لہذا ہم نے وہ شرطیں لگا دی۔ ثقل آنا چاہیے، 2 ثقل آئیں گے تو تیسرا ثقل نہیں لے کر آئیں گے اس پر، یعنی کسرہ اور تنوین نہیں، تو 2 ثقل پہلے ہونے چاہیے۔ اور ابھی تو صرف کتنے ثقل آئے ہیں؟ ابھی مثلا دوسری شرط کو تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ابھی اس میں صرف کیا آیا ہے؟ ایک عالمیت والا ثقل آ گیا ہے، دوسرا تانیث معنوی ہے، لیکن تانیث معنوی کے اندر خود ثقل ہے، اس میں خود ثقل نہیں، اس میں پھر آگے 3 چیزیں میں سے کوئی پائی جائے گی پھر ثقل آ جائے گا، کیونکہ تانیث معنوی صرف معنی کے اعتبار سے تانیث ہے، لفظوں میں تا آ جاتی پھر ثقل آ جاتا، الف ممدودہ آ جاتا پھر ثقل آ جاتا، الف مقصورہ آ جاتا پھر کیا آ جاتا؟ ثقل، لیکن یہاں تو ابھی کوئی بھی ثقل نہیں آیا، لہذا اس لیے وہ 3 شرطیں بھی ساتھ لگا دی۔ کیا کہ کم از کم کیا ہو؟ 3 حروف سے زائد۔ جب 3 سے زائد ہوگا اب اس میں ثقل آ گیا، ایک علمیت والا ثقل اور ایک یہ تانیث معنوی جو 4 حروف سے زائد ہو گئی، اب ثقل آ گیا، لہذا اب اس کو کیا پڑھنا واجب؟ غیر منصرف پڑھنا واجب۔ اچھا اگر 3 سے زائد نہیں، 3 والا ہے تو پھر درمیان والا کم از کم متحرک ہو، اس سے بھی کچھ ثقل آ جائے گا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جس لفظ کا جو لفظ 3 حروف پر مشتمل ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو، اس کو زبان سے ادا کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر درمیان والا متحرک ہو تو اس کو زبان سے ادا کرنا ثقیل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے یہی دیکھ لو، ہندن آیا، ہندن، اگر اسی نون پر آپ زبر پڑھیں، ہندن، 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 دیکھو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہندن بڑے آرام سے ادا ہو جاتا ہے، اور ہندن پڑھتے ہیں اچھا تو بڑا ثقل پیدا ہو جاتا ہے لفظ میں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ فتحہ سب سے خفیف حرکت ہے لیکن پھر بھی ثقل آ رہا ہے، تو لہذا دوسری شرط پوری ہونی چاہیے پھر ایسے لفظ کے اندر کہ 3 حروف پر مشتمل ہے تو درمیان والا کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے، پھر ثقل آ جائے گا۔ اب 2 ثقل آ گئے، ایک علمیت والا اور ایک تانیث معنوی جس کا درمیان والا حرف کیا ہے؟ متحرک ہے، تو پھر اس لفظ پر تیسرا ثقل نہیں لائیں گے ورنہ بہت ثقیل ہو جائے گا لفظ زبان پر، یعنی کسرہ اور تنوین اس پر نہیں لائیں گے، یعنی غیر منصرف پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر درمیان والا حرف متحرک بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم وہ لفظ عجمی ہونا چاہیے،
وہ لفظ کیا ہو؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اپنی زبان کا لفظ ہر ایک کے لیے ادا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے کی زبان کا لفظ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو لہذا جب ایک عالمیت والا ثقل آ گیا اور ایک عجمی ہونے والا ثقل آ گیا اس کے اندر، تو پھر اب کیا ہوگا؟ غیر منصرف پڑھیں گے، اب اس پر تیسرا ثقل کسرہ اور تنوین والا نہیں لائیں گے بھائی، تو اس کی وجہ سے ثقل آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ دوسری شرط منتفی ہے پورے طور پر، نہ 3 سے زائد ہے، نہ 3 حروف سے وہ زائد ہے، نہ درمیان والا متحرک ہے، نہ لفظ وہ عجمی بھی نہیں ہے بلکہ لفظ بھی کیسا ہے؟ عربی ہے، تو پھر ایک عالمیت والا ثقل تو آ گیا، تانیث معنوی کی وجہ سے تو کوئی بھی ثقل نہیں آیا، لہذا لفظ ابھی بھی خفیف ہے۔ جب ابھی بھی خفیف ہے تو اس کو منصرف پڑھنا جائز، یعنی اس پہ کسرہ اور تنوین اب آپ لا سکتے ہیں۔ جاءتنی ہندن، رأیت ہندن، مررت بہند۔ اور اگر دیکھا جائے تو 2 سبب تو پائے جا رہے ہیں، ایک کیا؟ عالمیت، اور ایک تانیث معنوی، تانیث، لہذا جب 2 سبب پائے جا رہے ہیں تو غیر منصرف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ جاءتنی ہند، رأیت ہند، مررت بہند۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا تانیث معنوی میں دوسری شرط پائی جائے گی تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب، اور اگر دوسری شرط نہیں پائی جاتی تو پھر اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز۔ تانیث بالتا کا بیان بھی گزر گیا، تانیث معنوی کا بیان بھی ہو گیا، اب تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ رہ گئی، وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھو یہ تانیث بالالف جو ہے، چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو، یہ خود 2 سببوں کے قائم مقام ہے، لہذا جس لفظ کے آخر میں تانیث والا الف آ جائے، چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو، وہ غیر منصرف ہوگا، اس کو غیر منصرف پڑھیں گے، کیونکہ یہ تانیث بالالف کیا ہے؟ خود 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ تو کہتے ہیں وَالتَّانِيثُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ، اور وہ تانیث جو الف مقصورہ کے ساتھ ہو، کا حبلا، جیسے حبلا، دیکھو یہ الف مقصورہ ہے۔ والممدودتی، اور وہ تانیث جو الف ممدودہ کے ساتھ ہو، کا حمراء، جیسے کہ حمراء، تو دیکھو الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ الف ممدودہ ہے۔ یہ جو تانیث چاہے الف مقصورہ کے ساتھ ہو یا الف ممدودہ کے ساتھ، ممتنع صرفہما، ان دونوں کی صرف ممتنع ہے، یعنی ان کو منصرف پڑھنا ممتنع ہے، البتہ قطعی طور پر، ان کو قطعی طور پر غیر منصرف ہی پڑھیں گے بھائی۔ لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کیونکہ یہ الف جو ہے تانیث والا یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ بھائی کون سے 2 سببوں؟ کہتے ہیں التانیث ولزومہ، ایک تانیث ہے ایک لزوم تانیث ہے، یہ لزومہ کی حاضمیر تانیث کو راجے، ایک تانیث اور ایک لزوم کا معنی لازم ہونا، یعنی جس لفظ کے ساتھ یہ الف آ جائے گا اس کے ساتھ تانیث لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہو، یعنی یوں کہو آسان لفظوں میں، جس لفظ کے آخر میں یہ تانیث والا الف آئے گا، جب یہ آ جائے پھر وہ لفظ مؤنث ہی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا یہ الف بھی ہو اور وہ لفظ مؤنث نہ ہو، تانیث اس سے جدا ہو جائے، نہیں، جب بھی یہ الف آئے گا وہ لفظ کیا ہوگا؟ مؤنث ہی ہوگا، اس سے تانیث جدا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، تو اسی لیے کہا یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث، یعنی اس سے تانیث کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیۃ وتجتمع مع غیر الوصف۔ معرفہ بھائی معرفہ کی کئی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ نے پڑھا ہے، اس میں اشارہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ، اس میں موصول بھی کیا ہے؟ معرفہ، تمام ضمیریں بھی کیا ہیں؟ وہ بھی معرفہ ہیں،
اور اسی طرح آپ نے پڑھا ہے علم جو ہوتا ہے کسی کا نام، یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ۔ اسی طرح معرف باللام، یعنی وہ لفظ جس پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ بھی معرفہ۔ اور ان میں سے کسی کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے صرف جو علم ہے وہ سبب بنے گا غیر انصراف کا، باقی اس میں اشارہ وغیرہ، اس میں موصول وغیرہ وہ سبب نہیں بنیں گے، صرف علم سبب بنے گا۔ تو معرفہ میں کیا معتبر ہے؟ صرف علمیت معتبر ہے بھائی، علمیت۔ بھائی باقی کیوں نہیں سبب بنیں گے؟ بھائی دیکھیے باقی تین جو ہیں وہ تو مبنی ہیں، ضمیریں بھی مبنی، اس میں اشارہ بھی مبنی، اس میں موصول بھی مبنی۔ غیر منصرف ہونا، معرب جو ہے وہ غیر منصرف ہوا کرتا ہے، مبنی تو اس کی تو حالت برقرار رہتی ہے ہر جگہ پر۔ تو لہذا جب وہ تین مبنی ہیں وہ تو ویسے ہی نکل گئے، باقی کیا رہ گیا؟ معرفہ اور علم اور معرب باللام اور جو ان میں سے کسی کی طرف مضاف۔ تو اس میں سے معرف باللام بھی نکل گیا اور مضاف بھی نکل، وہ جو مضاف ہو رہا ہو ان میں سے کسی کی طرف وہ بھی نکل گیا، اس لیے کیونکہ آگے چل کر یہ آپ کو بتائیں گے کہ غیر منصرف پر بھی جب الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت آگے کسی لفظ کی طرف ہو جائے، یعنی وہ مضاف بن جائے، تو اس صورت میں وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی اس پر پھر کسرہ آ جاتا ہے۔ تنوین تو نہیں آ سکتی کیونکہ مضاف پر تنوین داخل نہیں ہوتی، اور الف لام کے ساتھ بھی تنوین نہیں آتی، تنوین تو اس پر نہیں آئے گی۔ لفظ کیا تھا؟ غیر منصرف، اس پر کیا آ گیا؟ الف لام۔ جب الف لام آ گیا تو وہ منصرف کے حکم میں ہو گیا، اور اب اس پر کسرہ آ سکتا ہے، اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ مضاف ہو جائے تو بھی اس پر کیا ہے؟ کسرہ آ سکتا ہے۔ تنوین تو نہیں آ سکتی کیونکہ تنوین الف لام کے ساتھ بھی نہیں آتی، اور مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی، تو وہ تو نہیں آ سکتی، لیکن کسرہ بہرحال آ سکتا ہے، یعنی یہ منصرف کے حکم میں ہو گیا۔ معلوم ہوا الف لام، یوں کو لام تعریف اور اضافت یہ غیر منصرف کو کس کے حکم میں کر دیتے ہیں؟ منصرف کے حکم میں کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ دونوں بھی نکل گئے، تین رہ گئے تھے نا، علم اور معرف باللام اور جو ان کی طرف میں سے کسی کی طرف مضاف، ان میں سے معرف باللام بھی نکل گیا کیونکہ وہ تو غیر انصراف کے خلاف ہے، وہ تو غیر منصرف کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ منصرف کے حکم۔ اضافت بھی نکل گئی کیونکہ وہ بھی کیا کرتی ہے؟ غیر منصرف کو کس کے حکم میں کر دیتی ہے؟ منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو غیر انصراف کے منافی ہیں، لہذا اب صرف علم ہونا رہ گیا۔ اسی لیے کہا کہ معرفہ میں سے صرف کون سبب بنے گا؟ علم بنے گا۔ کہتے ہیں اما المعرفہ، تو باقی معرفہ جو ہے فلا یعتبر فی منع الصرف منہا، تو بس معتبر نہیں ہے غیر منصرف ہونے میں منہا اس معرفہ میں سے الا العلمیت، مگر علم ہونا، علمیت۔ بھئی دیکھیے علم ہوتا ہے نام، علم کسے کہتے ہیں؟ نام۔ اور عربی میں جب کسی لفظ سے مصدر بنانا ہو تو اس کے آخر میں یا مشدد اور گول تا ملا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کے آخر میں یا مشدد اور گول تا ملا دیتے ہیں تو وہ مصدر بن جاتا ہے۔ تو اب یہ علمیت، علم سے کیا بن گیا؟ علمی۔ علم کا معنی نام اور علمیت کا معنی نام ہونا، علم ہونا۔ دیکھو مصدر بن گیا، مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، تو علمیت کا کیا معنی؟ نام ہونا، یعنی علم ہونا، علم ہونا۔ یا اسی طرح دیکھ لو آگے، یہ شاید کتاب میں بھی یہ لفظ آئے گا، فاعل۔ فاعل اس سے ہم نے مصدر بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ یا مشدد اور تا ملاؤ ذرا اس کے ساتھ، فاعلیت کیا بن گیا؟ اب اس کا کیا معنی ہوا؟ فاعل ہونا۔ کیا معنی ہوا؟ فاعل ہونا۔ اسی طرح مفعول ہے، اس سے ذرا مصدر بناؤ، مفعولیت کیا معنی؟ مفعول ہونا۔
صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، عالمیت کا معنی ہے علم ہونا بھائی. تو کہتے ہیں اما المعرفہ، تو باقی معرفہ جو ہے فلا یعتبر فی منع الصرف منہا، تو معتبر نہیں ہے غیر منصرف ہونے میں منہا اس معرفہ میں سے الا العالمیت، مگر عالمیت، صرف علم ہونا ہی معتبر ہے، باقی 5-6 قسمیں جو ہیں وہ معتبر نہیں ہیں. وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ عالمیت جمع ہو جاتی ہے وصف کے علاوہ کے ساتھ. بھئی عالمیت عدل کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی، عالمیت تانیث کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی، اور اسی طرح عالمیت عجمہ وغیرہ کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی، عالمیت الف نون زائدہ تان کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی. تو باقیوں کے ساتھ یہ عالمیت جمع ہو سکتی ہے جتنے سبب ہیں غیر انصراف کے، لیکن وصف کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا ایک لفظ آئے آپ اس میں کہیں کہ غیر انصراف کے 2 سبب ہیں، ایک اس میں علم ہے ایک وصف ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. علم اور وصف دونوں ایک ہی لفظ کے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے، غیر انصراف کا سبب بنے اور اکٹھے ہو جائیں. اور اس کی کیا وجہ؟ میں پہلے وجہ ذکر کر چکا ہوں. وصف کے اندر یہ ذکر آیا تھا اس لیے کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر، اور ایک ہی چیز معین بھی ہو اور مبہم بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر معین ہے تو مبہم نہیں، اور اگر مبہم ہے تو معین نہیں. بھائی مثلا میں نے مثال بتلائی تھی آپ کو، آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ ہے. جیسے ہی میں نے کہا عبداللہ، آپ کے ذہن میں فوراً اس کا تصور آ گیا، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کا ساتھی ہے. جیسے ہی اس کا میں نام لیتا ہوں وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا. تو دیکھا علم ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے. آپ کے ذہن میں عبداللہ کا تصور آیا، خالد بکر وغیرہ کا تصور نہیں آیا، تو یہ معین ذات پر علم دلالت کرتا ہے. جبکہ وصف جو ہے ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کریم سخی آدمی یا معزز آدمی. اب یہ سخی یا معزز یہ زید بھی ہو سکتا ہے، یہ بکر بھی ہو سکتا ہے، یہ خالد بھی ہو سکتا ہے، یہ عبداللہ بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہوا یہ ذات پر تو دلالت کر رہا ہے لیکن وہ معین نہیں ہے بلکہ مبہم ہے. آپ چاہیں اس کو خالد کی صفت بنائیں تو پھر یہ خالد کی صفت بن جائے گا، آپ چاہیں تو اس کو بکر کی صفت بنائیں تو یہ بکر کی صفت بن جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا وصف کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ذات مبہم پر. کس پر؟ ذات مبہم پر. اور علم کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات معین پر. تو لہذا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی ذات مبہم بھی ہو اور معین بھی. مبہم ہے تو معین نہیں اور معین ہے تو مبہم نہیں. اسی لیے کہا وَتَجْتَمِعُ، اور یہ جو عالمیت ہے یہ جمع ہو جاتی ہے مع غیر الوصف، وصف کے علاوہ کے ساتھ یعنی باقی سب کے ساتھ. اما العجمۃ، اور باقی عجمہ جو ہے فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على 3 احرف كإبراهيم او ثلاثيا متحرك الاوسط كشطرة. اب عجمہ آیا. عجمہ کا معنی ہے عجمی ہونا. عجمہ کا کیا معنی؟ یعنی وہ لفظ عربی نہ ہو، غیر عربی ہو، کسی دوسری زبان کا. اور یہ 5واں سبب ذکر کر رہے ہیں غیر انصراف کا. بھائی پہلا کیا تھا؟ عدل، دوسرا وصف، تیسرا تانیث، چوتھا معرفہ اور 5واں عجمہ. تو عجمہ یہ بھی سبب بنے گا غیر انصراف کا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عجمی زبان میں بھی علم ہونا چاہیے. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں اما العجمۃ، تو عجمہ جو ہے فشرطها، تو اس کی شرط یہ ہے ان تکون علما فی العجمۃ، کہ وہ علم ہونا چاہیے فی العجمۃ، کس میں؟ عجمی زبان میں بھی. عجمی زبان میں بھی وہ علم ہونا چاہیے. یعنی دیکھیے بھائی یہ ایک لفظ ہے، یہ پہلے مثلا اردو میں استعمال ہو رہا ہے، اس عربی لفظ نہیں ہے، کس زبان کا ہے؟ اردو کا، اردو زبان کا ہے. اس کو آپ لے گئے اٹھا کر کہاں پر؟ عربی زبان کے اندر. تو شرط کیا ہے؟ یہ عجمہ غیر انصراف کا سبب بنے گا.
مؤثر ہوگا، اپنا اثر دکھائے گا، لیکن شرط پوری ہونی چاہیے۔ اور وہ شرط کیا؟ کہ عجمی زبان میں بھی یہ کسی کا علم ہو۔ معلوم ہو اردو میں بھی یہ کسی کا نام تھا، آپ اس کو کہاں لے گئے؟ عربی میں، وہاں بھی کسی کا نام اب استعمال کر رہے ہیں نام کے طور پر، تو یہ مؤثر ہوگا بھائی۔ لیکن یہ یاد رکھو، انہوں نے کہا نا کہ عجمی زبان میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ علم، لیکن یہ شرط یہ نہیں ضروری یہ ہے کہ عربی میں جب پہلی دفعہ استعمال ہو تو بطور علم کے ہو۔ اردو سے ایک لفظ لے گئے، کہاں لے گئے؟ عربی میں لے گئے، لیکن عربی میں پہلے استعمال ہی کس طریقے پر کر رہے ہیں؟ علم کے طور پر۔ یعنی اردو سے عربی میں لے گئے، کسی کا نام رکھا ہے وہاں، ویسے نہیں استعمال کر رہے یہ لفظ۔ جب نام رکھا ہے تو نام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ جب تبدیلی نہیں ہوگی تو لفظ تو اردو کا ہے، تو عربوں کے لیے اس کی زبان پر ادائیگی دشوار ہوگی۔ جب دشوار ہوگی تو ثقل آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ثقل آ گیا۔ جب ثقل آ گیا، علمیت بھی ہے، اس کا بھی ثقل، عجمہ کا بھی ثقل، دو ثقل آ گئے، لہذا اب اس کو کیا پڑھو؟ غیر منصرف پڑھو، یعنی تیسرا ثقل نہ لاؤ، کسرہ اور تنوین والا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا یہ ضروری نہیں ہے کہ عجمی زبان کے اندر بھی وہ علم ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ عربی میں جب استعمال ہونے لگے تو کیسے استعمال ہو؟ ابتدا سے ہی علم کے طور پر استعمال ہو۔ کیوں؟ کیونکہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ جب شروع سے ہی کیا استعمال کرنے لگے؟ علم، تو علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، چاہے جس زبان کا بھی لفظ ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، تو پھر عربوں کے لیے اس کی ادائیگی دشوار ہوگی۔ بھئی دیکھیے، ایسا عام ہوتا رہتا ہے، ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونے لگتا ہے، لیکن اس زبان والے اس لفظ کو اپنے انداز کے مطابق نئی صورت دے دیتے ہیں، اس کو نئی صورت میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح ان کو ادائیگی آسان لگتی ہے اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ مثلا دیکھو بھائی، انگریزی میں ٹیلی ویژن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی ویژن، لیکن اسی لفظ کو عرب نے اپنی زبان میں اسی طرح استعمال کیا، اپنی زبان میں لے گئے، لیکن انہوں نے اس لفظ کو آسانی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے اس کو ایک نئی صورت دے دی۔ اب عرب کیا؟ وہ ٹیلی ویژن نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ٹیلی فیزیون۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی فیزیون۔ دیکھو کتنا لفظ کو انہوں نے بدل دیا۔ پہلے اگر وہ ٹیلی ویژن کہتے ہیں ان کے لیے اس کی ادائیگی بڑی مشکل تھی، لیکن جب اس کو ٹیلی فیزیون کر دیا، اب ان کے لیے کیا ہو گئی؟ اس کی ادائیگی زبان سے آسان۔ تو جس زبان والے بھی کسی دوسری زبان کا لفظ اپنی زبان میں لاتے ہیں تو اس میں اپنی زبان کے مطابق تبدیلی کر دیتے ہیں، جس طرح ان کو ادائیگی آسان لگتی ہے اس طرح اس کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ دوسری مثال دیکھو، مثلا انگریزی میں طبیب کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ اسی لفظ کو عرب اپنی زبان میں لے گئے، اب وہ کہتے ہیں دکتور۔ کیا کہتے ہیں؟ دکتور۔ ایک لفظ دیکھو ڈاکٹر، ایک دوسری طرف دیکھو دکتور، کتنا فرق ہے۔ عربوں نے کیا کیا؟ لفظ کو تو لے گئے اپنی زبان میں، لیکن اپنی آسانی کے مطابق اس کو ایک نئی صورت دے دی۔ جب نئی صورت دے دی، اب اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل نہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر ہی بولتے تو ان کے لیے بڑا ثقیل ہوتا، بہت مشکل ہوتا، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو نئی صورت دے دی، اب اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل نہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے یہاں پر یہ شرط لگا دی کہ وہ لفظ، عجمی لفظ جس کو عرب اپنی زبان میں لے کے گئے ہیں، ابتدا سے کس طریقے پر استعمال ہونے لگا؟ علم کے طور پر۔ جب علم کے طور پر استعمال ہونے لگا، علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، پھر اس کو وہ دوسری صورت نہیں دے سکتے بھائی، کیونکہ علم میں کوئی تبدیلی جب دوسری صورت نہیں دی اپنی زبان کے مطابق، تو اب بھی اس کے اندر کیا موجود ہے؟ ثقل موجود ہے بھائی، ثقل موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں اما العجمۃ فشرطها ان تكون علما في العجمۃ، تو اس عجمہ کی شرط یہ ہے، یعنی اس کے مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے ان تكون علما في العجمۃ، کہ وہ لفظ عجمی زبان میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ علم۔
اور میں نے آپ کو بتایا عجمی زبان میں علم ہونا ضروری نہیں، یہ آسانی کے لیے انہوں نے ذکر کر دیا۔ اصل کیا ہے کہ عربی میں اولاً جب استعمال ہو کس طریقے پر ہو، علم، یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عرب اس میں تبدیلی نہ کریں۔ تو اگر عجمی میں ہی علم ہوا، عجمی زبان میں کیا ہوا، اور عربی میں بھی لے جاؤ تو بھی علم ہی ہوگا، جب تو اس میں عرب تبدیلی نہیں کریں، تو یہ صورت بھی اس میں آ گئی۔ اور اگر عجمی زبان میں تو علم نہیں، لیکن عربی میں لے جاتے ہی کیا رکھ کر بنا دیا، علم، تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ تو عجمی میں چاہے علم ہو چاہے علم نہ ہو، لیکن عربی میں جب اولاً استعمال ہو کس طریقے پر ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، تاکہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک شرط یہ کہ وہ علم ہونا چاہیے عجمی زبان میں، وَزَائِدَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، دوسری شرط یہ کہ وہ 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی 3 حروف سے زائد کیوں ہونا چاہیے؟ وجہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہی وجہ یہاں بھی ہے، کیونکہ 3 سے زائد جب ہوگا تو لفظ کے اندر ثقل آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ ثقل۔ اگر 3 حروف پر مشتمل ہوا پھر تو اس کے اندر وہ تو خفیف ہے، لہذا اگر 3 حروف پر مشتمل ہوا پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے۔ صورت سمجھ میں آگے؟ وہی جو تانیث میں شرط تھی وہ یہاں بھی ذکر ہو گئی۔ تو کہتے ہیں وہ زائدتاً علی ثلاثۃ احرف، اور 3 حروف پر زائد ہونا چاہیے، کہ ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم ہے، ابراہیم۔ اب ابراہیم دیکھو غیر منصرف ہے، غیر منصرف، اسی لیے اس پر کاف جارہ داخل ہے، اور کاف جارہ کیا کرتا ہے؟ جر دے دیتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ابراہیمن، ابراہیمن، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تنوین بھی نہیں آ رہی اور کسرہ بھی نہیں آ رہا، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، ابراہیم۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی یہ ابراہیم پر آپ نصب کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ کہ یہ نصب نہیں ہے، یہ جر ہے، یہ مجرور ہے اس وقت، کیونکہ کاف جارہ داخل ہوا، اور ہم نے نحو میں پڑھا ہے جس پر حرف جر داخل ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، کبھی بھی منصوب نہیں۔ جب یہ مجرور ہے تو پھر وہ آپ سے سوال کرے گا اچھا بھائی پھر اس پر زبر کیوں، فتحہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ کہیں گے یہ فتحہ نہیں ہے، یہ جر ہی ہے، غیر منصرف کی جر آتا ہی اس صورت میں ہے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ جر ہے، یعنی نصب نہیں ہے۔ اچھا ایک اور اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا، سوال یہ کہ ابراہیم میں 2 سبب کیا؟ ایک علم ہے، نام ہے ایک پیغمبر کا علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرا سبب کیا؟ عجمہ ہے، یہ تو 3 حرف سے زائد ہونا تو عجمہ کی مؤثر ہونے کی شرط ہے، تو ایک سبب کیا؟ عدد، دوسرا سبب کیا؟ عجمہ، یعنی یہ عجمی لفظ ہے۔ اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ نام تو قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ عجمی کیسے ہے؟ یہ تو عربی لفظ ہے۔ عجمی کسے کہتے ہیں؟ جو عربی نہ ہو، تو یہ تو کس میں آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، معلوم ہوا یہ تو عربی لفظ ہے، اور یہ کیا بتلا رہے ہیں مصنف کہ یہ عجمی۔ جواب یاد رکھنا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، یہ عربی زبان بعد میں بنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور زبان تھی، عربی ابھی اس وقت بنی ہی نہیں تھی، سمجھ میں؟ تو جب یہ عربی ابھی بنی نہیں ہے اس وقت کا یہ نام ہے، تو معلوم ہوا عربی نام ہوا یا عجمی نام ہوا؟ عجمی نام ہوا بھائی، عربی بعد میں بنی بھائی، جیسے یہ اردو زبان ہے، اردو زبان کو بنے ہوئے ابھی صرف تقریباً 300 سال ہوئے ہیں، 300 سال پہلے اردو زبان کا وجود نہیں تھا، 300 سال پہلے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی۔ وہ مغلوں کی فوج ہوتی تھی، اور مغل بادشاہوں کی فوج میں ترکی کے لوگ بھی ہوتے، بڑی وسیع سلطنت تھی ان کی، تو ترکی کے لوگ بھی، ان کی فوج میں ترکی کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور یہ افغان لوگ بھی ہوتے تھے، اور یہ ہندوستان کے لوگ بھی ہوتے تھے، فارسی بولنے والے لوگ بھی ہوتے تھے،
تو یہ ساری زبانوں والے تھے، یہ سارے اس لشکر میں ہوتے، تو آہستہ آہستہ ان سارے زبانوں کے اختلاط سے، ان کے ملنے سے ایک نئی زبان بنتی چلی گئی، اور ترقی کرتے کرتے اب ایک مکمل زبان بن گئی، اور اس کا نام کیا ہے؟ اردو۔ تو اسی طرح عربی زبان بھی پہلے نہیں تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام عربی زبان کے بننے سے پہلے تھا ان کا زمانہ۔ تو عجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے اور وہ 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے، اور ثلاثیاً متحرک الاوسطی، یا 3 حروف والا ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ ایسا ثلاثی ہو، ایسا 3 حرف والا لفظ ہو متحرک الاوسطی، جس کا درمیان والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، کا شطر، جیسے کہ شطر۔ اب شطر یہ بھی ایک قلعے کا نام ہے، اور یہ عجمی نام ہے، تو شطر ایک قلعے کا نام ہے، اور عربی میں آیا لیکن بطور علم کے استعمال ہوا، قلعے کے نام کے طور پر، لہذا عجمہ مؤثر ہوا۔ ایک تو اس میں علمیت ہے اور دوسرا عجمہ ہے، اور عجمہ کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ علم ہونا چاہیے، علم بھی ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 3 حروف سے زائد ہو، یا 3 والا ہو تو کم از کم درمیان والا متحرک ہو، اور یہاں پر بھی درمیان والا حرف متحرک ہے، اس لیے غیر منصرف۔ فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّةِ وَنُوحٌ مُنصَرِفٌ لِسُكُونِ الْأَوْسَطِ۔ بس لجام بھئی گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، لگام، اور یہ فارسی لفظ ہے، اور یہ لفظ چلا گیا عربی زبان میں، عرب بھی وہ یہی لفظ استعمال کرنے لگے، لیکن اپنی زبان کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی۔ اب وہ لگام عربی نہیں بلکہ وہ لجام بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ لجام۔ دیکھا، اس طرح علم جو نہ ہو اس میں وہ کیا کر دیتے ہیں؟ اپنی زبان کے مطابق تبدیلی۔ تو لگام سے کیا بنا دیا؟ لجام، لام کے نیچے زیر ہے بھائی۔ تو اب ان کے لیے ادائیگی آسان ہو گئی، لہذا ثقل نہیں آیا۔ تو یہاں عجمہ کی شرائط نہیں پوری۔ کیا شرط تھی پہلی؟ علم ہونا۔ یہ تو علم ہے ہی نہیں، اس گھوڑے کی لگام ہے وہ بھی لجام ہے، دوسرے کی لگام ہے وہ بھی لجام ہے، تیسرے کی لگام ہے وہ بھی کیا ہے؟ لجام۔ تو معلوم ہوا یہ علم نہیں، اور ہم نے تو عجمہ کے مؤثر ہونے کے لیے کیا شرط لگائی تھی؟ علم ہونا چاہیے۔ فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ، پس لجام کا لفظ منصرف ہے، لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّةِ، علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں علمیت نہیں، تو پہلی شرط ہی نہیں پوری۔ وَنُوحٌ مُنصَرِفٌ، اور نوح کا لفظ بھی منصرف ہے، لِسُكُونِ الْأَوْسَطِ، درمیان والے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ اب نوح علیہ السلام وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں، معلوم ہوا نوح کا لفظ کیا ہے؟ عجمی ہے یا عربی ہے؟ عجمی ہے، معلوم ہوا اس میں عجمہ ہے۔ عجمہ کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ علم ہونا چاہیے، یہ بھی کیا ہے؟ علم ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ 3 حروف سے زائد، یہ 3 حروف سے تو زائد نہیں۔ پھر کہا تھا اگر 3 حروف والا ہے تو درمیان والا کیا ہونا چاہیے؟ متحرک۔ اس میں بھی درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے، تو اس کے اندر درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے، لہذا دوسری شرط پوری نہ ہوئی۔ اور جب دوسری شرط پوری نہ ہوئی تو اب عجمہ ہے اس کے اندر، لیکن وہ مؤثر نہیں، یعنی غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ منصرف ہی پڑھا جائے گا، منصرف۔ اس لیے نوح، دیکھو تنوین پڑھی جا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے نوح میں کتنے سبب ہیں غیر انصراف کے؟ ایک ہی سبب ہے، علمیت۔ آپ کہیں گے عجمہ بھی ہے، یہ عجمی نام ہے، ہم کہیں گے عجمہ ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات تسلیم، لیکن عجمہ مؤثر نہیں، یعنی اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ کیوں نہیں دکھائے گا؟ کیونکہ اس کے مؤثر ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہم نے ذکر کی تھیں، وہ شرطیں پوری نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یوں کہو کہ اس کے اندر ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے علمیت والا۔ عجمہ ہے تو، لیکن اس عجمہ کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس کی شرائط پوری نہیں۔
تو کہتے ہیں وَنُوحٌ مُنصَرِفٌ لِسُکُونِ الْأَوْسَطِ، اور نوح کا لفظ منصرف ہے درمیان والے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔